نے اجازت دی جمع ہونے کی، کیوں جمع کرائی؟ تمہارے مطابق تو وہ جو عدم اعتماد ہے وہ سازش کی وجہ سے ہو رہی تھی، تو آپ نے کیوں اجازت دی اسپیکر کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرانے کا موشن جو ہے اس کو اپروو کرے؟ اس کے بعد آپ کے اسپیکر نے اس کو پارلیمنٹ میں لے کرنے کی اجازت دی، جو کہ وہ لے ہوئی۔ اس کے بعد اس کا موشن پیش ہوا، اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ کی اجازت دی گئی، اور جس وقت تک تمہیں پتا تھا کہ تمہارے اتحادی تمہارے ساتھ ہیں، اس وقت تک کوئی امریکن سازش نہیں تھی، اس وقت تک کوئی بات نہیں تھی کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازش کر رہا ہے۔ لیکن جب تمہیں پتا چلا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہارے جھوٹ، تمہاری منافقت، تمہاری لوٹ مار کی وجہ سے، اس وقت تم نے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اور 7 مارچ کو ایمبیسڈر کی میٹنگ ہوتی ہے، 8 مارچ کو ٹیلی گرام آتا ہے پاکستان، اس کے بعد 27 مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کا دماغ معوف تھا کہ آپ کو 8 تاریخ کو ٹیلی گرام ملتا ہے جو ایمبیسڈر آپ کو بھیجتا ہے، اور تو آپ کے مطابق اس کے اندر لکھا ہے کہ سازش ہو رہی تھی، مجھے ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو آپ نے 8 مارچ سے لے کر 27 مارچ تک اس ٹیلی گرام کا کیا کیا؟ آپ نے کسی کو بتایا؟ آپ نے فورن آفس، بلکہ اس میں ایمبیسڈر نے لکھا ہے، اس سائفر کے اندر ایمبیسڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈیمارش کرنا چاہیے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو 8 مارچ سے 27 مارچ کا جو دن ہے اس کو آپ کیا کرتے رہے اس ٹیلی گرام کے ساتھ؟ ہاں، جس وقت ایم کیو ایم اور اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے اپنے اکیس اراکین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ 27 مارچ کو کاغذ لہراؤ اسلام آباد کے جلسے میں۔ اور اس کے بعد 8 مارچ سے 27 مارچ تک جو شخص آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو آپ کے مطابق سازش کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق مداخلت کر رہا تھا، 16 مارچ کو آپ نے یو ایس کی ایمبیسی میں اس شخص کو کی نوٹ سپیکر بلایا ویمنز ڈے کے اوپر۔ کیوں؟ وہ تو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور جب کوئی ملک سازش کرتا ہے تو آپ کو دعوت نامہ دیتا ہے کہ آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے 21 مارچ کو جو انڈر سیکرٹری ہیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی، وہ ملک جو آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو مداخلت کر رہا تھا، جو آپ کے مطابق ریجیم چینج میں اپوزیشن کے ساتھ پیسے کھا رہا تھا، ان کی انڈر سیکرٹری کو آپ نے انویٹیشن دے کے پاکستان بلایا، او آئی سی کے سائیڈ لائنز پہ آپ نے میٹنگ کی، اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم آگے پروگریسو پاکستان اور بائی لیٹرل ریلیشن شپس اور پاکستان کی ترقی کے لیے اکٹھے کام کریں گے۔ اس ملک کے ساتھ جو آپ کو دھمکی دے رہا ہے، جو آپ کی رجیم چینج کر رہے ہیں، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے۔ اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، اور اس میں یہ تفصیلی طور پر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش کی چیز نہیں ہے۔ آپ جب آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، تو کیا آپ ہندوستان کے مودی کی حکومت کو بچانے کے لیے ان کے کیمپین مینیجر بنے ہوئے تھے جب آپ نے یہ بیان دیا تھا؟ کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کر رہے تھے جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تھا کہ اگر مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کے چند مہینے کے بعد آپ نے کشمیر فروشی کی اور کشمیر کو مودی کے حوالے کیا؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی مداخلت میں اور اس کی سازش میں ملے ہوئے تھے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا اپنا بیان ہے۔ اور تیسری بات، الیکشن کمیشن استعفیٰ کیوں دے؟ کیونکہ 30 دن میں آپ کی $70 لاکھ کیا جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو آپ کے فیصلے کے ساتھ یا آپ کو سوال نہ کرے، جو آپ کے اوپر انکوائری کرے، آپ سے سوال پوچھے، آپ کی انویسٹیگیشن کرے، وہ استعفیٰ دے دے۔ جو اپوزیشن آپ سے بات کرے
آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ ان کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں، ان کو گرفتار کریں، ان کی زبان بندی کریں، اور جو ادارہ آپ سے سوال کرے 8 سال ہو گئے ہیں فورن فنڈنگ کو، جس میں آپ نے اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہ کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے پیسے لیے، جو ثابت ہو گیا ہے، اپنے ذاتی ملازمین، اپنے پاکستان تحریک انصاف کی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے منگا کر منی لانڈرنگ کی، آپ نے الیکشن کمیشن میں اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا، نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر آپ نے پاکستانیوں سے پیسے کھائے، وہ ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف، آپ نے بار فنڈ ریزنگ کی شوکت خانم کے لیے، اور آپ نے یہاں پارٹی فنڈز میں پیسے دیے اور اس کو الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، اس لیے استعفیٰ دے الیکشن کمشنر، یا پورے کا پورا کمیشن کیونکہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ 30 دن میں اس کا فیصلہ آنا ہے؟ یہ تماشے، یہ گنڈا گردی، اور آج وہاں بیٹھ کر کیا لیکچر دے رہے ہیں کہ اتنا پیسہ بچا لینا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے۔ اقتدار کے بعد جو خیال آئے وہ اپنے منہ کے اوپر تماچا ہوتا ہے۔ 4 سال آپ اس اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے رہے ہیں اور اس پر مسلط رہے ہیں۔ آپ نے اگر الیکشن کمیشن کے اندر اوورسیز پاکستانیز کی بات آپ آج کر رہے تھے، اگر وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ آپ کی نااہلی نالائکی ہے۔ آج بیٹھ کے لیکچر نہ دیں۔ 28 سے زیادہ آپ کو خطوط لکھے الیکشن کمیشن نے کہ ڈی لمیٹیشن اور لمیٹیشنز کے اوپر آپ کے اوپر کوئی ہمارے پاس پلاننگ نہیں آئی، اور آج آپ مانگتے ہیں الیکشن۔ اگر آپ نے الیکشن کرانا ہو اور یہ بیرون ملک سازش آپ کو آج یاد آ رہی ہے، تو جس وقت آپ حکومت میں تھے، جس وقت آپ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط تھے، کیوں نہیں الیکشن مانگا؟ کیوں نہیں اسمبلیز ڈیزالو کی اور آپ نے کہا کہ آئیں الیکشن کراتے ہیں؟ اس وقت آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید اتحادی آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں، آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ اس لیے یہ باتیں، یہ تماشے، یہ دھمکیاں، یہ جھوٹ، یہ منافقت، اس کو بند کریں۔ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے۔ توشہ خانہ کا چور، فورن فنڈنگ کا چور، پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا چور آج لیکچر دے رہا ہے کہ اپوزیشن۔ اور دوسری بات، لندن میں بیٹھا شخص سازش کر رہا ہے، امریکہ سے سازش ہو رہی ہے، ہو لندن میں رہی ہے اور ہو پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے عمران خان صاحب، کہ جس کو -1 کرنے آپ چلے تھے، آج آپ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا محور میاں محمد نواز شریف ہے۔ آپ یہ بات خود مان رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر عدم اعتماد اگر کامیاب ہوئی ہے، جو آئینی طریقہ ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ نواز شریف کی ہے۔ تو یہ آج جیت ہے محمد نواز شریف کے بیانیے کی کہ ووٹ کے ذریعے پاکستان کے منتخب نمائندے کو آنا اور جانا چاہیے۔ اور آپ اتنے بدقسمت شخص ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی پارلیمان میں عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان کی عوام نے مسترد کیا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے، ایک چور شخص ہے، ایک منافق شخص ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے بیت المال میں ڈاکہ ڈالا اور یوں کاغذ لہرا لہرا کے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے 20% پہ خریدا تھا۔ ہمیں پتہ ہے آپ نے 20% پہ خریدا تھا۔ 20% پہ اس لیے خریدا تھا کہ 20% پہ 3 کروڑ دینا پڑتا تھا اور 50% کے اوپر 8 کروڑ دینا پڑتا تھا، اس لیے 20% پہ خریدا تھا۔ یہ سوچا آپ نے کہ اگر میں 20% پہ یہ انگوٹھی، یہ کفلنگز اور یہ گھڑی خرید لوں گا تو جب میں اس کو 18 کروڑ کی کاروبار کے لیے بیچوں گا تو مجھے اتنا منافع ہوگا۔ یہ ہے آپ کی اصلیت کہ جو توشہ خانہ کے تحائف بیچے، جو پاکستان کی عوام کی معیشت بیچے، جو IMF کو، جو اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کرے، جو پاکستان کی عوام کا اپنے دستخط سے آٹا چینی بیچے، جو روزگار بیچے، جو کشمیر کو بیچے، اس کی اصلیت پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ ادھر آ رہے ہو نا